السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے شرک۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ شرک کی ابتدا کیسے ہوئی، اور یہ قرآن اس موضوع سے بھرا ہوا ہے۔ مطلب یعنی اگر آپ غور کریں گے تو سب سے زیادہ آیتیں آپ کو شرک کے اوپر ملیں گی، اور اللہ کا فرمان بھی ہے ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا ہے۔ اور شرک کی ابتدا ایسے ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک دین بھیجتا تھا اور اس کے ماننے والے، یا اس نبی کے دور کے بعد جب دور آتا تھا تو اس کے ماننے والے جو ہے اس کے اندر اپنی راہیں تلاش کرتے تھے، اور اس کے اندر اپنے خواہشات کے مطابق اس میں تبدیلیاں کرتے تھے، اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے اپنے فتوے جاری کرتے تھے۔ تو دین جو ہے وہ مذہب کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ تو اس طرح مذاہب میں شرک کا وجود ہوا، اور اس کے اندر سب سے بڑا جو وجہ رہی وہ یہ رہی کہ ہر مذہب کے اندر جب وہ ایک دفعہ شرک نے اپنی جگہ پکڑ لی تو ہر مذہب کے اندر پھر مزید گروپ بننے لگ گئے۔ جس طرح ایک قرآن کی ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم سے کہ انہوں نے اتخذو بنا لیے یا پکڑ لیے، اخذ کر لیے، جو بھی اس کا ترجمہ کر لے ایک ہی مفہوم ہے، احبارہم ورہبانہم۔ اب احبار اور رہبان کا ترجمہ اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے تو بعض نے ترجمہ کیا ہے کہ علماء اور مشائخ، ٹھیک ہے، بعض نے مطلب احبار جو ہے رہبانیت کی طرف سے اشارہ کیا کہ رہبان ہیں وہ، بہرحال جو بھی تھے وہ اسلاف کہہ لیں آپ ان کو، تو بنا لیے ہیں ان کو اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ یعنی ان کے پیروکار جب ان کی پیروی کرنے لگے تو وہ اللہ کی باتیں تو رد ہو گئی اور ان کی باتوں پہ چلنے لگے۔ تو یہ جتنے بھی مسلمانوں کے اندر بھی وہی حال ہوا، جتنے بھی مذاہب ہیں اگر آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ان کے ساتھ یہی ہوا ہے شرک کے اندر، کہ وہ پہلے جس طرح سورہ کہف کے اندر واقعہ ہے صحابہ کہف کا، اگر اس کو غور کریں تو آپ کو اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ رومی جو تھے، جو بت پرست تھے، وہ مذہب میں داخل ہوئے، اور پھر انہوں نے تو زبردستی ان کے ساتھ ظلم کیا، ان کو زندہ جلا دیا، اور ان کے ساتھ اس دور کے اندر یہودی ان کے ساتھ مل گئے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا جو بھی دین تھا، جب وہ یہودیت اتنی زیادہ مسخ ہو گئی کہ پھر وہ بھی فرقوں میں بڑھ گئے اور انہوں نے بھی شرک کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ تو ان کے بعد پھر وہ رومی جب ان کے اوپر حاوی ہوئے تو انہوں نے ان کو زندہ تک جلایا، بہرحال کر کے وہ اپنا بت پرستی ان میں قائم کی، انہوں نے رائج کر دی، اور وحدانیت کی طرف ان کو ہٹا دیا، وحدانیت کی طرف سے ان کو ہٹا کے، اور ان کو پھر وہ بتایا کہ اللہ کا بیٹا وہ اس طرح اللہ کے بیٹے بن گئے، اور وہ رومن کیتھولک، آج بھی وہ مسلک ہے ان کا رومن کیتھولک، جو وہیں سے چلا۔ پھر جب جو لوگوں نے اسلام اس ٹائم قبول کیا، یعنی اس ٹائم عیسائیت قبول کر لی، تو اسلام تو میں سینس میں کہہ رہا ہوں کہ آیا تو اسلامی تھا، تو وہ اپنے آپ کو رومن کیتھولک کہلائے، اور اس کے بعد پھر ان میں بھی تفرقہ ہوا، اور پروٹیسٹنٹ ان کا وجود ہوا، اور ان میں آپس میں لڑائیں ہوئیں اور خون ریزی ہوئی، بلکہ نسلیں انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی تباہ کی۔ تو اس طرح ہمارے اندر بھی آج دیکھیں تو کیا ہے، ہم بھی آج بٹے ہوئے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہم مسلک پرست ہیں، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی، کوئی حنبلی۔ تو یہاں بھی جس طرح وہ انجیل کے اندر اگر آپ نے مطالعہ کیا ہو تو 4 ان کے جو حواری تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، جس میں یوحنا ہے، اور متی ہے، مرقس ہے، لوقا ہے، یہ 4 جو تھے انہوں نے، اگر آپ انجیل کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو باقاعدہ چیپٹر ملیں گے، اس پہ لکھا ہوگا لوقا کی انجیل، مرقس کی انجیل، متی کی انجیل، یا یوحنا کی انجیل۔ تو یہ جو 4، ان میں بھی 4 وہ بن گئے تھے، جس طرح ہماری شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی ہیں، تو 4 ان کے بھی تھے، اور وہ ان کی پیروی شروع ہو گئی۔ بالکل اسی طرح سے آج ہمارے یہاں بھی یہی ہے کہ کوئی حنفی مذہب کی پیروی کر رہا ہے، کوئی شافعی، کوئی مالکی، کوئی حنبلی۔ تو یہ سورہ انعام کی ایک آیت ہے، غالباً 159 اس کا نمبر ہے، وہاں پر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان الذی فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اب اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ان الذی، بے شک وہ لوگ، فرقوا دینہم، جنہوں نے دین میں تفریق کی، یعنی فرقے بنائے، تفریق فرقے سے ہی نکلا ہے، وکانوا شیعا۔ اب یہاں پر جو لفظ ہے، اب شیعن یا شیعہ کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے گروہ بندی، جنہوں نے دین میں تفریق کی اور گروہ بندی کر لی، لست منہم فی شیء۔
یعنی آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ اگر یہاں آپ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیا جائے تو بات یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ اپنے آپ کو بھلے عاشق رسول کہتے رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کوئی فرقہ نہیں دیا تھا ہمیں۔ اچھا، اب اس میں یہاں کیونکہ شرک کا لفظ نہیں ہے تو آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا کہ یہ اس میں شرک کہاں ہے، تو اسی آیت کو سیم الفاظ آپ کو مل جائے گا سورہ روم کے اندر۔ میں قرآن کھول لیتا ہوں، سورہ روم کی غالباً 32ویں آیت ہے، سورہ روم کی 32 ہے، یعنی آیت سورہ نمبر 30 آیت نمبر 32۔ اب یہاں پر یہ لفظ ہے من الذی کر کے، اگر میں اس کو 31 سے کر لوں تو یہ من الذی ہے نا، اب من کا مطلب سے، اب پچھلی بات اگر پتہ چلے گی تو اور واضح ہو جائے گا۔ اب ہم یہاں سے پڑھتے ہیں ولا تکونوا من المشرکین، یہاں ہے شرک کا ذکر، ولا تکونوا من المشرکین، اللہ کہہ رہا ہے کہ مت ہو جانا، ولا تکونوا، مت ہو جانا تم من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ پھر اس کے بعد یہ آیت آتی ہے من الذین فرقوا دینہم، اب وہاں پر تھا ان الذی فرقوا دینہم، یہاں من الذی۔ اب یہ من اس لیے لگا کہ پیچھے بات ہو رہی ہے کہ مشرکوں میں سے مت ہو جانا، اب یہ ان میں سے کی بات ہو رہی ہے، من الذین یعنی ان لوگوں میں سے، مشرکوں میں سے، فرقوا دینہم جو یعنی تفریق کرتے ہیں اپنے دین میں، وکانوا شیعا، اب یہاں پر توئی کی آیت ہے وکانوا شیعا، اور وہ ہو جاتے ہیں گروہ میں، کل حزب بما لدیہم فرحون، جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ بنا دیا اور گروہوں میں بڑھ گئے، ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے، یہی ہو رہا ہے۔ اور ہر کوئی بس اگر کوئی بریلوی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی بس اس میں مست ہے، بھلے آپ اس کو کچھ بھی کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، وہ اپنے مسلک کے حساب سے دیکھے گا، وہ اللہ کے احکامات کو نہیں دیکھے گا۔ آپ اس کو قرآن کی آیت سنا دیں کہ بھئی یہ تو یعنی بڑے فخر سے کہا جاتے ہیں مسلک اہل حدیث، مسلک بریلوی، مسلک دیوبندی۔ اب یہ مسلک کیا ہے؟ یہ گروہ ہے نا، یعنی اپنے آپ کو تفریق کر لینا کہ آپ الگ اور ہم الگ۔ تو شرک کی ابتدا بالکل اسی طرح سے ہمارے پاس بھی آئی، جس طرح سے وہ ادیان جو پہلے آئے تھے وہ مذہب بنتے گئے۔ ہمارے یہاں بھی بڑے فخر سے لوگ دین مذہب کہتے ہیں، جبکہ ہمیں دین مذہب تو کہنا نہیں چاہیے۔ دین اور مذہب دونوں ایک دوسرے کے پیرلل ہیں، ہمیں مذہب کا لفظ استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس دین اللہ کا دیا ہوا دین ہے، وہ تو شکر ہے کہ ہمارے پاس جو قرآن ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوئی اور اللہ نے اپنی حفاظت میں لیا، اور ختم نبوت ہو گئی۔ تو اب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں آئیں گے، اب کوئی نبی تو آنا نہیں ہے کسی نے، لیکن قرآن لفظ بلفظ محفوظ ہے۔ تو ہمارے پاس ایک یہ ایڈوانٹیج تو ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے، کیونکہ انجیل میں نے خود پڑھی ہے، اگر کبھی آپ کا اتفاق ہو جائے پڑھنے کا تو اس میں آپ کو بہت واضح پتہ چل جائے گا کہ یہ اب اللہ کی کتاب نہیں رہی۔ وہ میں ایک آدھ سنا دیتا ہوں کوئی ٹکڑا اس کا انجیل کا، کہ وہاں جس طرح ایک جگہ لکھا ہوا ہے، غالباً متی کی انجیل میں ہے، وہاں لکھا ہے کہ اور یسوع نے فرمایا، یہودی آنکھ کی پتلی اس کو نہ چھیڑنا۔ اب یہ یسوع نے فرمایا، کہیں اگر قرآن میں کہیں آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مگر وہاں پر آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ اللہ نے فرمایا، بس یسوع کے فرمان ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے ہمارے یہاں بھی انہوں نے کوشش تو کی لیکن قرآن کو نہیں بدل سکے، تو انہوں نے دوسری کتابیں لکھ دیں۔ انہوں نے کہا نبی نے فرمایا کہہ کے پھر اس میں اب خود یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ روایت جھوٹی ہے، یعنی نبی کے فرمان کے اندر بھی اب جھوٹ بتا رہے ہیں، تو انہوں نے الگ کتابیں لکھ لیں ہماری یہاں، کیونکہ اس میں نہیں کر سکتے تو شکر ہے کہ ہمارے پاس ایک اصلی کتاب موجود ہے جس کی بنیاد پہ ہم مسلمان فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ضابطہ حیات ہے۔ تو کم از کم ہم قرآن کھول کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ میں حدیث کو مانتا ہوں، لیکن اس صورت میں کہ وہ قرآن کا انکار نہ کروا رہی ہو ہم سے۔ اگر وہ خلاف قرآن ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، نہ ہم پر کوئی زور ہے کہ ہم جس کو مانیں گے تو مسلمان ہوں گے ورنہ نہیں۔ ہاں، قرآن کے ساتھ مل رہی ہو، قرآن سے وابستگی ہے، ہم بالکل مانیں گے۔ جیسے نماز کے اندر تسبیحات ہیں، جو قرآن نماز میں ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، اور وہ تسبیحات اگر ہمیں یہاں نہیں مل رہی وہاں مل رہی ہیں، ہم مانتے ہیں۔ اور کیونکہ نماز تواتر سے چلی آ رہی ہے، اب 200 سال تک تو حدیثیں نہیں تھیں، لیکن تواتر تھا، کیونکہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، بلکہ وہ تو ان کو تو قرآن نے امام الانبیاء کہا ہے، نبیوں کو امام کہا ہے۔ ان کی اولاد، ان کی ذریت میں سے بہت سارے نبی آئے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی ذریت میں سے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔
تو وہ نبیوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درجہ دیا اور وہ دین حنیف پہ قائم تھے، اور کیونکہ وہ دین پہ قائم، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام کو، تو ان کا جو سلسلہ ہمارے تک چلا ہے، آج بھی ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نماز کے اندر، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، یا ہم التحیات پڑھتے ہیں، التحیات قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے، ہم پڑھتے ہیں التحیات نماز میں۔ تو حساب سے کسی کو یہ ایک دم یہ کہہ دینا کہ یہ منکر حدیث ہے، تو پہلے سوچ تو لیں کہ وہ کس بات پہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں، اگرچہ کہ وہ قرآن کے خلاف کوئی بات سن کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا، تو کیا مطلب ہے آپ زبردستی اسے منوائیں گے کہ نہیں جی مانو، بھلے خلاف قرآن ہو؟ تو شرک جو ہے یہی چیزیں شرک پھیلاتی ہیں، کہ یعنی قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور روایت کچھ کہہ رہی ہے، اور بھی اگر نہیں مانو تو یہ آپ منکر حدیث ہیں۔ اگر وہ قرآن کے خلاف جا رہی ہے تو ہمیں نہیں ماننا چاہیے اس کو، اگر ہم پھر بھی مانتے تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ کی نہیں ماننا چاہتے۔ ہم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والی آیت کے اوپر ہم بھی لگ گئے کہ ہم اپنے اسلاف کی پیروی کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، تو اللہ کہہ رہا ہے کیا تم نے اس کو رب بنا لیا ہے؟ تو ظاہر پیرلل کھڑے ہو گئے نا۔ تو اللہ، اب شرک اور ہے کیا؟ شراکت داری ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اگر اللہ کے احکامات کی جگہ کسی اور کے احکامات لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم نے اللہ کے ساتھ شریک کر لیا، تو شرک یہی ہے۔ اب اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے اندر، کیونکہ اب ہم مذہب کے پیروکار ہیں، مذہب اسلام کرتے ہیں، اور مذہب میں بھی ایک الگ مذہب ہے، ہر ایک کا الگ الگ مذہب ہے، تو وہ اپنے اپنے حساب سے مطلب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، مناظرے کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، وہ اس کو کہتا ہے تو مشرک ہے، وہ اس کو کہتا ہے تو منافق ہے۔ تو یہ ساری باتیں، بہرحال یہ ساری باتیں تو لمبی ہو جائیں گی، ہم قرآن میں دیکھ لیتے ہیں شرک کے بارے میں، قرآن میں اور کیا بتاتا ہے۔ کچھ آیتیں میں نے نکالی ہیں قرآن سے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بلکہ وقت بچانے کے لیے میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ سورہ نساء آیت نمبر 48، اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، قرآن آپ کے گھر میں آپ کھول کے عربی دیکھ لیجیے گا۔ اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ ماں سوائے دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ ٹھیک ہے، یہ سورہ نساء تھی۔ اس کے بعد ایک اور آیت دیکھیں، اچھا یہ سورہ انعام کی آیت ہے اور آیت نمبر اس کا 163، جس کا کوئی شریک نہیں اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں۔ اب یہ اس کی پچھلی آیت دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، میں جو بات کر رہا تھا وہی آ گئی، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہو میری نماز، میری تمام مراسم عبودیت یعنی کہ عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بات کہی جا رہی ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ تیسری دیکھ لیتے ہیں، سورہ اعراف آیت نمبر 190، مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ کیا آج کل نہیں ہو رہا ایسا کہ جب ہم پر مصیبت آتی ہے تو ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جب مصیبت سے نکل جاتے ہیں تو چڑھاوے چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ سورہ اعراف 191، کیسے نادان یہ لوگ ہیں کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے گئے۔ یعنی یہاں پر بات ہو رہی کہ یہ خالق نہیں بلکہ یہ مخلوق ہیں، یعنی مخلوق ہو کے مخلوق کی پیروی کر رہے ہیں یا مخلوق کی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں عبادت تو خالق کی کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر عبادت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بندگی کہتے ہیں غلامی کو، ہمیں اللہ کا غلام بننا ہے، ہمیں اس کی مخلوق کا غلام نہیں بننا۔ اچھا، اس کی 190 کے بعد 191 کی جو آیت ہے، ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ، ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو اچھا یہ سیم آیت ہے بالکل جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ 9 کا 17 یعنی سورہ توبہ کی 17ویں آیت، لائق نہیں کہ مشرک اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، درہاں حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں۔
ان کے اعمال غارت اکارت ہیں اور وہ دائمی طور پر جہنمی ہیں۔ یہ جوناگڑھی صاحب کا ترجمہ ہے۔ تقی عثمانی صاحب مشرکین اس بات کے اہل نہیں ہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے گواہ بنے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے تو اعمال ہی غارت ہو چکے ہیں اور وہ دوزخ ہی میں ان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ ایک ترجمہ کنز ایمان کا بھی کر دیتے ہیں مشرکوں، حالانکہ یہ ان کا ترجمہ ہے جو اکثر جن کے بارے میں یہ اکثر ان لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی ہم تو صرف کنز ایمان کا ہی ترجمہ پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے میں نے سوچا کہ ان کے لیے بھی ایک ترجمہ کر دیا جائے۔ اور یہ اکثر جو ہے ان چڑھاووں میں اور مزار پرستی میں یہ لوگ زیادہ آگے ہیں، تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ کنز ایمان کا بھی ترجمہ پڑھ لیا جائے۔ مشرکوں کو نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، خود اپنے کفر کی گواہی دے کر۔ ان کا تو سب کچھ ان کا سب کیا دھرا اکارت ہے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ یہ کنز ایمان کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے اور یہ شرک کے بارے میں ہے۔ یہ ہے سورہ توبہ اور سورہ توبہ کی 34۔ اے ایمان والو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویش کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرنے دیتے۔ اس کی اگلی آیت بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ایک موضوع بن گیا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ اچھا، یہ جو آیت ہے اس کو میں جو اس کی پچھلی آیت ہے یہ ہے وہ جو میں نے شاید یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، یہاں پر احبار اور رہبان کا لفظ آیا ہے جو میں آپ کو وہاں سنا رہا تھا۔ دیکھیں ترجمہ یہاں درویشوں کا اور علماء اور درویش کا ہے، کسی نے لکھا ہے علماء اور مشائخ، کہیں آپ کو یہ ملے گا بہرحال وہ ایک ہی سینس بنتا ہے کہ درویش کہہ لو یا مشائخ کہہ لو۔ اور یہاں احبار جو کہتے ہیں نا، احبار اور رہبان، احبار جو ہے وہ علماء ہی بنتے ہیں، سب متفق ہیں اس کے اوپر۔ باقی رہبان کے اوپر کچھ لوگوں نے ترجمے میں رہبان کہا ہے خالی، کیونکہ وہ یہودیوں میں رہبان ہوا کرتے تھے اور وہ راہب، عیسائیوں میں بھی راہب تھے۔ راہب وہ ہوتے ہیں جو دنیا کو ترک کر کے ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے یہاں انہوں نے اردو میں درویش ترجمہ کر دیا ہے، بات وہی ہے۔ ہمارے یہاں کیونکہ یہ کتاب، اب یہ اس پہ سوال اٹھتا ہے کہ جی یہ تو اہل کتاب سے کہا گیا ہے۔ اب اہل کتاب سے مراد ہم لوگ عموماً یہ لیتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، ہماری نہیں ہو رہی ہے۔ اہل کتاب کا مطلب ہوتا ہے کتاب والے، تو ہم بھی کتاب والے ہیں، ہمارے پاس بھی قرآن ہے، تو اہل کتاب کو اللہ نے مخاطب کیا، اس کا مطلب ہے ہم بھی زمرے میں آتے ہیں۔ اور کیا ایسا نہیں ہے آج کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور انہیں راہ سے روکتے ہیں؟ اب یہ روکنا نہیں تو اور کیا ہے کہ انہوں نے گروپوں میں بانٹ دیا، اور جب کوئی ان سے بات پوچھنے جاؤ تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کس مسلک سے ہیں، تاکہ اس مسلک، اگر وہ کہتے ہیں جی یہ کہ اچھا آپ کا مسئلہ، تو پھر وہ اہل حدیثوں میں جائیں، آپ اہل حدیث ہیں، اور ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس یہ ہے۔ جیسے اکثر طلاق کے مسئلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ان کا الگ طریقہ، ان کا الگ طریقہ، تو یہ روکتے ہیں والی بات جو ہے نا وہ یہ ہے۔ یہ جو اس کا عربی میں لفظ ہے صدوا عن سبیل اللہ، تو صدوا عن سبیل اللہ کے راستے سے روکنے کی ایک آیت نہیں، کئی جگہ ہے کہ باطل طریقے سے مال کھانا۔ اب باطل طریقے سے مال کھانے سے کئی باتیں ہو سکتی ہیں، یعنی وہ تعویذ گنڈے کر کے ان سے پیسے لے لینا، یا کسی کے ساتھ فتوے سازی کر کے کچھ نہ کچھ بٹور لینا۔ جیسے اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ جی وہ اس کے لیے حلالہ کرنا پڑے گا، اب جی حلالے کے لیے بندہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں، اس کے مد میں پیسے لیے، سب ہو رہا ہے بہرحال۔ خیر میں کسی پہ بہتان، کسی کی غیبت نہیں کرنا چاہتا، میں وہی بول رہا ہوں جو معاشرے میں عام ہے، یعنی اگر میں نہ بھی بولوں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ بات۔ تو یہ شرک کا چھوٹا سا ایک میں نے ایک وہ دیا ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ شرک کیا ہے۔ شرک بیسیکلی اللہ سے دوری ہے اور اللہ کے کلام سے دوری ہے۔ آج ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے داعی ہیں اور ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، لیکن ہم جب قرآن سنتے ہیں تو ہم اس میں ٹیڑھ نکالتے ہیں، اس میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں یہاں تو یہ نہیں لکھا ہوا، یہ تو اس کا ترجمہ تو کچھ اور ہے، اس کا ہم نے، بھائی ترجمے سب کے ایک ہیں، چاہے وہ اعلیٰ حضرت کا پڑھ لیں آپ، یا آپ دیوبند کے کسی بڑے عالم کا پڑھ لیں، یا بریلوی کے کسی عالم کا پڑھ لیں، ترجمے سب کے ایک ہی ہیں، مفہوم ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ ہوتا ہے تفسیر کے اندر،
کہ جب تفاسیر بیان کی جاتی ہے تو سب اپنے اپنی طرف جو ہے اس کا رخ موڑ لیتے ہیں. چلیں اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ اور بھی پروگرام کرتے رہیں گے. السلام علیکم.